اچھا، آج کی ایک جو اہم خبر ہے وہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس وطن آ گئے اور وہ اب وزیر خزانہ ہوں گے۔ تو ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں یا کیا ایکسپیکٹیشن ہے ڈار صاحب سے؟ بات یہ کہ جو اس وقت کرنٹ پیراڈائم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو اس وقت ہمارا معاشی نظام ہے، اس میں رہتے ہوئے تو ڈار صاحب وہی کر سکتے ہیں جو کہ ان کے پاس چند ایک ٹرکس ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑی بہت اکانومی کو امپروو کر لیں گے۔ کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ آ کے ٹھیک کر لے۔ ڈار صاحب پہلے بھی 3 دفعہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اور اگر اکانومی جو تھی وہ اسٹرکچرل ساؤنڈ بنیادوں پہ ہوتی تو شاید ہم اس مشکل میں نہ ہوتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہم ایک ایسی اکانومی کی طرف جائیں جو اسٹرکچرلی ساؤنڈ ہو، جس میں ہمیں نمبرز کو ادھر ادھر کر کے اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا کر کے دکھانے کی ضرورت نہ ہو، اور ہم آہستہ آہستہ IMF سے یا جو ہمارے قرضے ہیں ان سے بھی ہم جان چھڑا لیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پورے اس سسٹم پہ دیکھنا پڑے گا۔ جب بھی ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا مقام آتا ہے کہ گھر میں معاشی طور پہ اکنامکلی فائنینشلی کوئی نقصان ہوتا ہے، بزنس میں لاس ہوتا ہے یا پیسے نہیں ہوتے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہمارے پاس کیا ایسٹس ہیں، مطلب کیا زیور پڑا ہوا ہے، کیا کوئی اور قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، برتن پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو جس کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کر لیتے ہیں، سیر پہ نہیں جاتے، ہم کھانا جو ہے وہ سمپل کر لیتے ہیں، اور بہت سے اخراجات جو ہیں، کپڑے نہیں بناتے نئے، تو وہ ہم کم کر لیتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اس کے بعد ایک نئے طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں آمدنی پیدا کرنے کے، انکم جنریشن کی، ہمیں اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت سمپلسٹک ویو ہے کسی بھی اکانومی کو دیکھنے کے لیے، لیکن پاکستان میں ہم اس کو اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ایک جو بہت ہی اہم فیکٹر ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ اس ریجن سے ختم ہو گیا جب سے وہ افغانستان سے نکلا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں جو پیسے آتے تھے، چاہے وہ لون کی شکل میں یا مدد کی شکل میں، وہ آنے اب بند ہو گئے، کم ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ بالکل ہی بند ہو جائیں گے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ کہاں پہ وہ ریسورسز ہیں جن کو ہم اکٹھا کر کے یا ان کی مدد سے یا ان کو اپنے لیے، مطلب پاکستان کی بہتری کے لیے یا اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کہاں کہاں پہ کس کس کے پاس ایکسٹرا ویلتھ پڑی ہوئی ہے، ایکسٹرا ایسٹس ہیں، ایکسٹرا دولت ہے، جس کو لے کر پاکستان کو اس مشکل سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اسٹیٹس نے یا حکومتوں نے ایکسپروپریشن کی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بحالت مجبوری یا جب بہت ہی سنگین حالات تھے تو انہوں نے دولت جو تھی اپنے کنٹرول میں لے کے اس کو ملک کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔ تو جب تک یہ نہیں کیا جائے گا، میرا نہیں خیال کہ یہ ہم اس وقت جو ہے اس کو اسٹیبلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے لوگ یہ کہتے رہے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جو تمام نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہیں ان کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ سارے جو حکومتی مشینری ہے، جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کی جو مراعات ہیں، جو ان کو ڈرائیور ملتے ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، پیٹرول کا خرچہ ملتا ہے، ان کو سفر کرنے کے اخراجات ملتے ہیں، ان کی فیملیز کو ہیلتھ بینیفٹ ملتے ہیں، یہ سب جو ہیں ایکسٹرا ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو حکومت کا اپنا خرچہ ہے، جو بڑے بڑے دفتروں میں AC چلتے ہیں یا ایکسٹرا جو سٹاف رکھا ہوا ہے، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بھی اور ایکسپینسز ہیں اس طرح کے، وہ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی جو سبسڈیز دی گئی ہیں، جو نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق میرا خیال ہے 2.3 ٹریلین کی سبسڈیز دی جاتی ہیں چند سیکٹرز کو، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آئے۔
اسی طرح جو نان کامبیٹ ایکسپنسز ہیں دفاع میں جو کہ ضروری نہیں ہے، جس سے کہ پاکستان کا دفاع متاثر نہیں ہوگا، لیکن وہ خرچے ہوتے ہیں، ان کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جو کہ امیڈیٹ وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ہم اسی طرح ہاں ایکسپورٹ امپورٹ پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمام چیزیں جو کہ نان اسینشیل امپورٹس ہیں، جس میں لگژری آئٹمز ہیں، جس میں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جس میں کنزیومر آئٹمز وہ ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اشد ضرورت نہیں ہے، وہ صرف چند لوگوں کے لگژری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو خاص طور سے وہ امپورٹ تو ہم نہیں ختم کر سکتے جو کہ بزنس مطلب انڈسٹری کے لیے ضروری ہیں، لیکن جو نان اسینشیل امپورٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکسپورٹس کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوں، تو ہمیں پھر انکم جنریشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اب انکم جنریشن جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن سے ہی ہو سکتی ہے، وہ ایگریکلچر میں امپروومنٹ ٹیکنالوجی لانے سے ہو سکتی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہمیں یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں، اس میں اسٹیٹ کا بہت اہم رول ہے۔ مطلب جب تک ریاست خود اس میں حصہ نہیں لے گی، اس کو لیڈ نہیں کرے گی، اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، اس کو کنٹرول نہیں کرے گی، تب تک یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی تھرڈ ورلڈ میں آپ یہ تمام چیزیں پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہوگی یا انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے گی۔ تو یہ ایک کرٹیکل آسپیکٹ ہے جو ہمیں سوچنے کی اور ڈاکٹر صاحب کو خاص طور سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ کر پائیں گے؟ کیا وہ ایکسپروپریٹ کریں گے؟ کیا وہ یہ مراعات ختم کریں گے؟ کیا وہ نان کامبیٹ جو ایکسپنسز ہیں وہ ختم کریں گے؟ تو یہ جو سکسیس ہے اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو آنے والے وقتوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔